جب تک انسان کسی چیز سے خود نہ گزرے اسے اس چیز کی حقیقت سمجھ نہیں آتی، اسے سب ایک مذاق سا لگتا ہے جسے وہ کبھی سنجیدگی سے نہیں سنتا، نہ ہی اس پر غور کرتا ہے۔ میں نے ایک بار سنا تھا کہ زنا ایک ایسا قرض ہے جو آپ پر لوٹ کر ضرور آتا ہے۔ یہ جملہ دل دہلا دینے کو کافی تھا، مگر میں اپنے دوستوں کے ساتھ اس جملے پر استزائیہ ہنستا تھا۔ میرا ماننا تھا ہر انسان اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہوتا ہے، کسی کے کیے کی گناہ کی سزا اللہ دوسرے کو نہیں دیتا۔ کیونکہ جب میں ہنسا تھا تب میں اس گناہ کو کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں پا رہا تھا۔ میں پیشے سے ڈاکٹر تھا، دن میں کئی عورتیں لڑکیاں میرے پاس آتی تھیں، مگر ایک لڑکی نے مجھے اتنا پاگل کیا تھا کہ اس کے ساتھ میں زنا جیسے فعل کا مرتکب ہوا تھا، اور پھر میں نے اس کی اتنی بڑی سزا جھیل لی کہ اب پچھتاوا مجھے دیمک کی طرح چاٹ رہا تھا۔ نہ میں زندہ لگتا ہوں نہ ہی مجھے موت آتی ہے۔ میں اس وقت اپنے کلینک میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا، پورا دن مریضوں کا علاج اور معائنہ کر کے مجھے تھکن ہو جاتی تھی، اس لیے میں نے دوپہر کے وقت 2 گھنٹے ایسے رکھے تھے جن میں بالکل فری بیٹھتا تھا، کسی مریض کا چیک اپ نہیں کرتا تھا۔ اس روز بھی دوپہر کا وقت تھا، بیٹھا تھا کہ اب کوئی مریض نہیں آئے گا، مگر اچانک ایک لڑکی میرے کمرے میں داخل ہوئی۔ میں اسے دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ ڈاکٹر صاحب، مجھے پہلے چند روز سے مسلسل بخار رہتا ہے، ہر دوا لے لی مگر آرام نہیں آ رہا، مجھے سخت تکلیف میں ہوں۔ باہر کھڑے لڑکے نے مجھے روکنے کی کوشش کی، مگر میں یہاں بار بار آ بھی نہیں سکتی، میری طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے۔ وہ لڑکی کانپتے ہوئے میرے سامنے بیٹھ کر نہایت کمزور آواز میں مجھے اپنی حالت بتا رہی تھی، جبکہ میں تو اس کا چہرہ دیکھنے میں مصروف تھا۔ میں اسی وقت کھانا کھا کر فارغ ہوا تھا جب وہ لڑکی میرے پاس آئی، اس لیے میں نے اسے کمرے سے نہیں نکالا۔ اپنی حالت بتاتے ہوئے بار بار وہ اپنی آنکھوں میں آتا پانی صاف کر رہی تھی۔ بخار اور کمزوری کی حالت میں بھی اس کا چہرہ اتنا پرکشش لگ رہا تھا کہ میرے لیے نظر ہٹانا مشکل ہو رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا اللہ نے اسے بڑی فرصت سے بنایا ہو۔ اس کی سفید رنگت سرخ ہو رہی تھی، اس کے لیے شاید بیٹھنا بھی دشوار تھا۔ کہنے لگی مجھے کبھی زندگی میں اتنا بخار نہیں ہوا، اگر کبھی تھوڑی بہت گرمائش ہو بھی جائے میں گھر میں رکھی دوا لے لیتی ہوں تو آرام آ جاتا ہے، مگر پہلی بار یہ بخار ہے کہ اترنے کا نام نہیں لے رہا۔ وہ بولتے بولتے آہستگی سے کھانسنے لگی۔ میں نے بامشکل نظر ہٹائی اور اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ اپنا بازو دو، میں چیک کرتا ہوں پھر بتاؤں گا۔ حالانکہ میں ہمیشہ بخار چیک کرنے کے لیے تھرمامیٹر استعمال کرتا تھا، مریض کی حالت دیکھتا تھا اور پھر دوا دیتا تھا، مگر پہلی بار اس لڑکی کو دیکھتے ہوئے میں نے نبض چیک کرنے کا کہا تھا۔ اس لڑکی نے اپنی کلائی آگے کر دی، میں نے اس کی کلائی پر ہاتھ رکھ دیا۔ نبض چیک کرنے کا تو بہانہ تھا، میں تو اسے چھونا چاہتا تھا۔ وہ میرے ہاتھ میں اپنا بازو دیے خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی تھی، اسے تیز بخار نے نڈھال کیا ہوا تھا، وہ ہوش میں نہیں تھی اور میں اسی بات کا فائدہ اٹھا رہا تھا۔ میں نے اس کی نبض چیک کرنے کے بہانے مضبوطی سے اس کا بازو تھام لیا، اسے سمجھایا کوئی بات نہیں، کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، اگر یہ بخار سر چڑھ جاتا تو بہت نقصان دہ ہوتا، لیکن فکر مت کرو، دوا کھانے سے جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ میں اسے اس کی حالت بتاتے ہوئے جان بوجھ کر لمبی چوڑی ہدایات دے رہا تھا۔ میری توجہ اس کی نبض کی بجائے اس کے چہرے پر تھی۔ اس کا بازو پکڑے میں شوق سے اسے دیکھ رہا تھا، بغیر چیک کیے میں بات سے بات بناتا۔ اس کا بازو اپنے ہاتھ میں ہی تھام کر بیٹھا رہا اور لڑکی بھی شاید بخار کی شدت کی وجہ سے بے خبر سی بیٹھی تھی۔ کہنے لگی میرا دماغ ساکن رہنے لگا ہے، سارا دن نڈھال سی پڑی رہتی ہوں، کبھی آرام آ جاتا ہے کبھی پھر سے تیز بخار ہو جاتا ہے، دوا کھا کھا کر اب معدہ ہضم کر بھی نہیں پاتا، کچھ پیٹ میں عجیب سا درد محسوس ہوتا رہتا ہے۔ وہ اپنی کیفیت سے پریشان تھی، ورنہ لڑکیاں نظریں اور مرد کا لمس محسوس کر لیتی ہیں کہ مرد کی کیسی نیت ہے۔ میں کب سے اس کے بازو کو اپنے ہاتھ میں دبائے بیٹھا تھا، اسے بار بار چھو رہا تھا، مگر وہ لڑکی اپنی حالت کا بتاتی رہی۔ اس نے مجھے دیکھا، میں نے افسوس سے سر ہلاتے ہوئے کہا بخار واقعی بہت تیز ہے، گھر میں پڑی دوائیں کھانے کے بجائے چیک اپ کروا لینا چاہیے تھا۔ میں نے کہا بخار کی تپش کو کم کرنا ہوگا تاکہ بخار سر پر نہ چڑھے۔ میں ہدایات دیتے ہوئے دوا لکھ رہا تھا، حالانکہ میرا دل چاہ رہا تھا اس لڑکی کی نڈھال حالت کا فائدہ اٹھاؤں۔ میں چاہے حد سے بھی گزر جاتا، وہ لڑکی روک نہ پاتی کیونکہ وہ اس وقت بہت نڈھال ہو رہی تھی، مزاحمت کرنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ میرے لیے خود پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا، مگر میں اکیلے کمرے میں ہی اس لڑکی کے ساتھ زبردستی کرنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا، کیونکہ کلینک خالی ہونے کے باوجود باہر کمپیوٹر موجود تھا۔ وہ مجھ سے پرچی لینے لگی تو میں نے بہانے سے اس کا ہاتھ پکڑ کر دبایا اور اسے کہا دوا کے لیے کسی اور میڈیکل سٹور پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہیں باہر کمپیوٹر بیٹھا ہے، اس سے لے لینا۔ وہ سر ہلا کر شکریہ ادا کرنے لگی
پھر مجھے فیس ادا کرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے کہا تم کیسے گھر جاؤ گی؟ اس حالت میں تمہارا اکیلے سفر کرنا مشکل ہوگا۔ میں حیران تھا، بیماری سے نیم بے ہوش ہوتی وہ لڑکی اکیلی کلینک پر آئی تھی۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں ڈاکٹر صاحب، میں آرام سے اپنے گھر پہنچ جاؤں گی، میرا گھر یہیں قریب میں ہی 2 گلی چھوڑ کر ہے، میں اپنے ساتھ کسی کو نہیں لائی، یہاں سے رکشہ پکڑ کر گھر چلی جاؤں گی۔ اس کی بات سن کر مجھے خیال آیا اس کی حالت کا فائدہ کوئی بھی اٹھا سکتا تھا۔ ابھی میں مزید بات کرتا کہ چند مریض عورتیں وہاں آ گئیں۔ ان عورتوں کو دیکھتے ہوئے میں نے پیشاورانہ انداز میں اس لڑکی سے کہا بخار کو آرام آ جائے گا، 2 دن بعد مجھے حالت بتانا ضرور بہت ضروری ہے، ورنہ یہ بخار خطرناک صورت میں اختیار کر سکتا ہے۔ میری بات پر لڑکی گھبرا گئی، پھر بولی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب۔ وہ وہاں سے چلی گئی۔ میں مطمئن ہو گیا یہ لڑکی دوبارہ بھی آئے گی۔ دوسری مریض عورتوں کو چیک کرنے لگا، مگر میرے دماغ سے اس لڑکی کا خیال ہی نہیں جا رہا تھا۔ اس کی کلائی تھام کر میرے اندر لالچ بڑھنے لگا تھا۔ لڑکی اکیلی بھی تھی، اس کے ساتھ کوئی آتا بھی نہیں تھا، نہ جانے گھر سے اکیلے کیسے آ جاتی تھی۔ جوان اولاد کو ماں باپ یہاں تک اکیلے کیسے بھیج دیتے ہیں؟ لیکن جو بھی تھا اس لڑکی کو بہت آسانی سے قابو کر سکتا تھا میں۔ میرے اندر بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ 2 دن بعد وہ لڑکی پھر سے میرے پاس آئی تو وہ ابھی بھی بخار کی حالت میں تھی۔ مجھے بتانے لگی ڈاکٹر صاحب آپ نے جو دوا مجھے دی تھی وہ کھانے سے مجھے آرام تو آ گیا تھا، لیکن پھر اگلے ہی روز ویسے ہی بخار کی شکایت ہونے لگی۔ میں نے اس لڑکی کا چیک اپ کیا، اسے ملیریا ہو رہا تھا، اس کا بخار کم نہیں ہو رہا تھا۔ اس کا مستقل علاج کرنے کی بجائے میں اپنی لالچ پر اندھا ہو رہا تھا۔ اسے وقتی دوا دے کر چیک اپ کے لیے پھر کچھ دیر اپنے پاس بٹھائے ہدایت دیتا رہا۔ وہ بہت پریشان تھی۔ میں اس کی نبض چیک کرنے کے بہانے اسے چھوتا رہا، مگر وہ اپنی فکر میں تھی۔ اس روز کلینک پر دوسرے مریض بھی موجود تھے۔ میرے پاس ویسے تو جب بھی مریض چیک اپ کروانے آتے ہیں کمرے میں 3-4 مریض ایک ساتھ بلا لیتا تھا، مگر جب سے وہ لڑکی آنے لگی تھی میں اسے کمرے میں بلا کر کسی دوسرے کو آنے نہیں دیتا تھا۔ وہ بے چین سی بیٹھی رہتی تھی اور میں اسے چیک کرنے کے بہانے چھوتے ہوئے تسکین حاصل کرتا رہتا تھا۔ میں اس لڑکی کا فائدہ اٹھانا چاہتا تھا، مگر موقع نہیں مل رہا تھا۔ اس بار بھی میں نے اسے ایسی دوا دی جس سے اسے وقتی طور پر تو آرام آ جاتا، مگر وہ بخار سے مکمل صحت یاب نہیں ہو سکتی تھی۔ لڑکی خاموشی سے اٹھ کر چلی گئی۔ وہ بہت مجبوری کا شکار تھی، اس کے ساتھ کبھی کوئی نہیں آتا تھا۔ بخار کی حالت کی وجہ سے بہت مشکل سے کلینک میں آتی تھی اور میں اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہا تھا۔ 3-4 بار میں نے وہی حرکت دہرائی۔ میں جانتا تھا زیادہ وقت وہ لڑکی مجھ پر یقین نہیں کرے گی۔ اگر اس کی وہی کیفیت رہتی تو ظاہر ہے اس کے گھر والے اسے کسی دوسرے ہسپتال لے جاتے، کوئی تو خبر رکھتا ہی ہوگا۔ اس سے پہلے میں اس سے طلب پوری کرنا چاہتا تھا۔ ایک روز وہ لڑکی اسی طرح بخار کی کیفیت میں میرے پاس آئی تو بہت بیزاری سے بولی اب تو میرے گھر والے مجھ سے ناراض ہونے لگے ہیں، میرے علاج پر اتنا پیسہ لگ رہا ہے مگر میں ٹھیک نہیں ہو پا رہی، آپ کی دوا لے کر مجھے بالکل آرام نہیں آتا۔ اب وہ لڑکی اپنی حالت سے تھک گئی تھی۔ ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے آخر میرے ساتھ کیا مسئلہ ہو رہا ہے؟ وہ گھبرا کر مجھ سے پوچھ رہی تھی۔ خوش قسمتی سے اس روز بھی کلینک پر کوئی موجود نہیں تھا۔ میں نے اسے کہا میں تمہارا تفصیلی معائنہ کرتا ہوں اور تمہیں ایک انجیکشن لگانا پڑے گا تاکہ تمہیں آرام آ جائے، میں نے تمہارا مسئلہ جان لیا ہے۔ لڑکی سوچوں میں گم تھی، اسے خوف تھا اسے کوئی سنجیدہ مسئلہ ہو رہا ہے۔ میں جلدی سے اٹھا اور باہر نکل کر کمپاؤنڈر سے کہا کہ تمہیں بازار سے جو سامان لانا تھا وہ ابھی لے آؤ اور باہر نوٹ لگا جاؤ کہ کلینک فی الحال 12 گھنٹے کے لیے بند رہے گا۔ کمپاؤنڈر حیرت سے مجھے دیکھنے لگا۔ وہ حیرت سے بولا ڈاکٹر صاحب اس عورت کا کیا کروں جو ابھی آپ کو دکھانے کے لیے اندر گئی ہے؟ میں نے کہا اس کا چیک اپ میں کر چکا ہوں، وہ ابھی چلی جائے گی، مجھے کچھ دیر کے لیے آرام کرنا ہے، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں بہانہ بنا کر فراغت چاہ رہا تھا۔ کمپاؤنڈر سر ہلا کر اس وقت پیسے لیتا بازار چلا گیا۔ اس نے دروازہ بند کر کے باہر نوٹ بھی لگا دیا تھا، کلینک 1 گھنٹے کے لیے بند رہے گا۔ میں مطمئن ہو گیا۔ کمپاؤنڈر کے جاتے ہی میں نے کلینک کو اندر سے لاک لگا لیا اور اندر جا کر بیٹھ گیا۔ لڑکی اس بات سے بے خبر تھی کہ اس وقت اس بڑے سے کلینک میں اس کے اور میرے علاوہ کوئی موجود نہیں ہے۔ وہ امید بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی، مجھ سے درخواست کرنے لگی کہ اب اس بار مجھے اچھی دوا دے دیجیے گا تاکہ مجھے آرام آ جائے۔ میں نے کہا اس بار اچھی دوا ہی دوں گا، جلدی آرام آ جائے گا۔ میں نے نشے کا انجیکشن پہلے ہی تیار کر رکھا تھا۔ اس لڑکی کو انجیکشن لگا کر میں اطمینان سے کاغذ اور قلم لے کر بیٹھ گیا اور لڑکی چادر درست کرتے ہوئے مجھے اپنے بارے میں بتانے لگی۔ کچھ دیر گزری تو انجیکشن کا اثر ہونے لگا، اس کا سر چکرایا تو اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اس نے پریشانی سے مجھے دیکھا،
بولی ڈاکٹر صاحب کمزوری بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، میرے لیے یہاں پر بیٹھنا مشکل ہو گیا ہے۔ میں نے اسے ایک سائڈ پر پڑی اسٹریچر پر لیٹنے کا کہا تو وہ ہڑبڑا گئی، بولی میں گھر جا کر آرام کر لوں گی۔ میں نے کہا کچھ دیر کے لیے یہاں بیٹھ جاؤ، آرام آ جائے تو پھر گھر چلے جانا، تمہارا بخار بہت زیادہ بگڑ چکا ہے۔ میری ضد پر وہ ہچکچا کر اسٹریچر پر بیٹھ گئی مگر لیٹنے سے کترا رہی تھی۔ میں نے ایسا ظاہر کیا جیسے میں اس کی طرف متوجہ نہیں ہوں۔ مسلسل بولتے ہوئے میں پرچی پر دوائیں لکھنے لگا۔ میں اس کے بے ہوش ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ لڑکی کچھ دیر کے بعد سر تھام کر اسٹریچر پر نیند دراز ہوئی اور اگلے چند لمحوں میں وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ میں نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور بے ہوش پڑی اس حسین لڑکی کی چادر اتار لی۔ مجھے وہاں روکنے والا کوئی نہیں تھا، مجھے یہ خوف بھی نہیں رہا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ بخار سے نڈھال لڑکی کو خبر ہی نہیں تھی اور میں اس کی بے ہوشی کا فائدہ اٹھاتا اس کی عزت کو تار تار کرنے لگا۔ جب تک کمپاؤنڈر کلینک سے باہر رہا میں نے بلا خوف اس لڑکی کو استعمال کیا۔ وہ بہت دلکش لڑکی تھی، وہ جوان تھی۔ زندگی میں پہلی بار اس لڑکی کے حسن نے مجھے اس گناہ پر اکسایا تھا۔ میں پاگل ہونے لگا، میری عقل ناکارہ ہو چکی تھی۔ مجھ پر اس وقت صرف اپنی جنسی تسکین سوار تھی۔ میں نے اپنی خواہش دل کھول کر پوری کی تھی۔ گھنٹے بعد جب کمپاؤنڈر لوٹا تو میں اس لڑکی کا حلیہ ٹھیک کر کے اپنی سیٹ پر بیٹھ چکا تھا۔ کمپاؤنڈر باہر بیٹھ گیا۔ اسے اندازہ نہیں ہوا کہ لڑکی میرے کمرے میں موجود ہے۔ دروازہ کھلا تو کچھ دیر بعد مریض بھی آنے لگے۔ لڑکی بے ہوش ہوئی، اسٹریچر پر پڑی تھی۔ میں نے اس کی سیاہ چادر اس پر پھیلائی ہوئی تھی۔ جب بہت دیر بعد لڑکی کو ہوش آیا تو میرے پاس مریض آئے ہوئے تھے۔ وہ گھبرا کر اٹھی۔ وہی سو جانے پر وہ بری طرح شرمندہ ہو رہی تھی۔ ابھی اس کا نشہ پوری طرح سے اترا نہیں تھا، اس لیے مجھ سے سمجھ ہی نہیں پائی کہ میں اس کے ساتھ کیا زیادتی کر چکا ہوں۔ میں نے اسے پرچی پکڑائی تو فیس ادا کر کے وہ کلینک پہ چلی گئی۔ جاتے ہوئے اس کی چال لڑکھڑا رہی تھی، وہ بہت پریشان لگ رہی تھی۔ میں انجان بنا بیٹھا رہا مگر اگلے روز اچانک وہ لڑکی میرے کلینک بھی آئی تو میں ٹھٹک گیا۔ اس روز بھی وہ لڑکی دوپہر کے وقت آئی تھی۔ اس وقت کلینک خالی ہوتا تھا، وہاں کوئی رش نہیں تھا۔ وہ کمرے میں آ کر روتے ہوئے مجھ سے لڑنے لگی، بولی کل تم نے مجھے بے ہوش کر کے مجھے زیادتی کا نشانہ بنایا۔ تم ڈاکٹر نہیں لٹیرے ہو، ہوس پرست ہو، اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ وہ چینخ چینخ کر رو رہی تھی، کہنے لگی ظالم انسان، میں پہلے ہی اپنی بیماری سے لڑ رہی تھی، اب میرے گھر والے مجھ سے سوال کرتے ہیں، میرا باپ مجھ سے پوچھتا ہے یہ علاج کے نام پر میں کس مرد سے ملاقات کرتی رہی، میری ستیلی ماں مجھے بدکردار کہہ کر مجھے گھر سے نکال چکی ہے۔ وہ تڑپ کر رو رہی تھی، مجھے برا بھلا کہہ رہی تھی، اس پر بدکاری کا الزام لگ رہا تھا۔ وہ کمزور لڑکی بری طرح کانپ رہی تھی۔ میں بھڑک گیا، الٹا اس پر چڑھ دوڑا۔ میں نے کہا جا کر پتا کرو تمہاری یہ حالت کس نے کی، میں تو یہاں علاج کے لیے بیٹھا ہوں، میرے پاس دن میں کئی لوگ آتے ہیں، میں بھلا تمہاری عزت پر کیوں وار کروں گا؟ میں نے مکرنے کی کوشش کی مگر جس پر گزری تھی اسے بخوبی اندازہ تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ ایک روز پہلے تو وہ ہوش میں نہیں تھی اس لیے جلدی چلی گئی تھی مگر اب اسے میری کسی بات پر یقین نہیں آیا تھا۔ روتے ہوئے مجھے بد دعائیں دینے لگی، کہنے لگی میری اللہ سے دعا ہے تمہیں بھی یہ دن دکھائے، تمہاری بھی کوئی بہن بیٹی ہوگی، اس سے تم اپنے گناہ سے بھاگ نہیں سکو گے، تم نے میری مجبوری اور اکیلے پن کا فائدہ اٹھایا ہے، تم نے جان بوجھ کر مجھے ایسی دوائیں دی کہ میں کبھی ٹھیک نہ ہو پاتی، تم نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین دیا، میری عزت خراب کر دی۔ وہ مجھے بد دعائیں دیتی روتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ اس لڑکی کے ساتھ گناہ کرنے کے بعد بھی میرا ضمیر نہیں جاگا تھا۔ میری کوئی بہن نہیں تھی، کوئی بیوی نہیں تھی، میں جوان تھا مگر اس کی بد دعائیں سن کر پہلی بار مجھے ایک لمحے کے لیے خوف سا محسوس ہوا تھا۔ میں پریشان ہو گیا، میں نے اس لڑکی کے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا، اس کے ساتھ زبردستی کر کے میں نے اسے مشکل میں ڈال دیا تھا۔ نہ جانے اس کے گھر میں اب کیا حالات چل رہے تھے، میں کچھ جان نہیں پایا تھا، پتہ نہیں اس کے گھر والوں نے اسے قبول کیا ہوگا یا نہیں۔ وہ دوبارہ کبھی میرے کلینک پر نہیں آئی تھی، نہ میں اس کے گھر کا پتہ جانتا تھا۔ کچھ دن مجھے شرمندگی محسوس ہوتی رہی، پھر میں نارمل ہونے لگا، میں اپنی زندگی میں مگن ہو گیا۔ مصروفیات نے مجھے مزید کسی بات پر افسردہ ہونے کی مہلت نہ دی۔ اس واقعے کو جوں جوں دن گزرتے جا رہے تھے میں بھی سب بھولتا گیا، کیونکہ میں ہوس پرست یا ظالم مرد نہیں تھا۔ اس لڑکی سے پہلے اور اس کے بعد میں نے دوبارہ کبھی کسی مریض کے ساتھ ایسی حرکت نہیں کی تھی۔ صرف وہی لڑکی تھی جس کے حسن کی تپش سے میں پگھل گیا تھا۔ میرا دل مطمئن ہو گیا کہ ایک بار غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں کروں گا۔ جلد میری شادی ہو گئی تو میں اپنی بیوی کے ساتھ ایک پرسکون زندگی گزارنے لگا۔ میری زندگی میں کوئی کمی نہیں تھی، میری بیوی نہایت خوبصورت اور وفادار عورت تھی۔
مجھے کبھی دوبارہ اس لڑکی کا خیال تک نہیں آیا تھا، مگر شادی کے 23 سال مزے سے گزرنے کے بعد پہلی بار مجھے وہ لڑکی تب یاد آئی جب ایک روز میری بیٹی اپنی شادی کے دوسرے ہی مہینے روتی تڑپتی گھر پہنچی تھی۔ وہ اتنی بدحال تھی کہ چند قدم چل کر لڑکھڑا گئی۔ اس کا خوبصورت چہرہ آنسوؤں سے بھرا ہوا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر میرے دل پر چوٹ محسوس ہوئی تھی۔ میری بیوی اور میں تڑپ کر اپنی بیوی کو سینے سے لگانے لگے تھے۔ گھر کے باہر ٹیکسی والا موجود تھا، اسے کرایہ تک نہیں دیا گیا تھا۔ ٹیکسی کو پیسے دے کر روانہ کرتے ہوئے میں پریشان ہونے لگا۔ میری بیٹی شادی کے بعد ٹھاٹھ باٹھ سے اپنے شوہر کے ساتھ گاڑی پر آتی تھی۔ پہلی بار وہ ٹیکسی لے کر آئی، وہ بھی اس حالت میں کہ ہوش میں ہی نہیں تھی۔ نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ وہ ہماری اکلوتی بیٹی تھی، میرے جگر کا ٹکڑا تھی، مجھے وہ بہت زیادہ عزیز تھی۔ اس کی یہ حالت کس نے کی تھی؟ میں گھبرا گیا، بیٹی سے بار بار سوال کرنے لگا، مگر میری بیٹی مسلسل روتی جا رہی تھی۔ وہ کچھ بول نہیں رہی تھی، بتانے کی حالت میں ہی نہیں تھی۔ اسے سنبھال کر میں نے صوفے پر بٹھایا تو وہ روتی کانپتی بے ہوش ہو گئی تھی۔ میری بیوی اور میں بری طرح گھبرا گئے۔ میں خود ڈاکٹر تھا، مگر اس وقت میری بیٹی کی حالت اتنی خراب ہو رہی تھی کہ میرا دماغ خالی ہونے لگا۔ میں اسے ہسپتال لے گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کو کوئی صدمہ پہنچا ہے۔ میں ہکا بکا رہ گیا۔ آخر ایسا کیا ہو گیا تھا؟ میری بیٹی اس حال کو پہنچ گئی تھی۔ میں لڑکھڑا کر دیوار سے جا لگا۔ ابھی 2 ماہ پہلے میں نے دھوم دھام سے اپنی اکلوتی بیٹی کی شادی کی تھی۔ وہ بہت معصوم اور خوبصورت تھی۔ اس کا بہت بڑے گھر میں رشتہ ہوا تھا۔ میرا داماد بہت خوب رو اور پڑھا لکھا لڑکا تھا۔ اس لڑکے نے خود میری بیٹی کو پسند کر کے رشتہ بھیجا تھا۔ اس کے سسرال والوں نے بھی شادی میں ہر ارمان پورے کیے تھے۔ میری بیٹی اتنی زندہ دل اور پیاری تھی کہ اسے کوئی ناپسند کر ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ لوگ بہت مان سے میری بیٹی کو رخصت کروا کر اپنے گھر لے گئے تھے۔ شادی کے بعد بھی وہ وہاں پر مطمئن تھی، جیسے ہنستی مسکراتی ہمارے گھر میں رہتی تھی۔ سسرال والوں نے بھی اسے ویسے ہی رکھا تھا، گڑیا جیسی تھی۔ جو بھی اسے دیکھتا تھا اس کی خوبصورتی کا دیوانہ ہو جاتا تھا۔ میں نے بھی اپنی بیٹی پہ تمام توجہ اور محبت لٹا دی تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آنے دیے تھے۔ میں اس کی چھوٹی سے چھوٹی تکلیف پر تڑپ جاتا تھا۔ مگر شادی کے دوسرے ہی مہینے وہ اچانک اس حال میں ہمارے گھر پہنچی تھی، اور وہ بھی اکیلی تھی۔ میں ایسی بات پر ٹھٹک رہا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنے شوہر کے ساتھ ہمارے گھر آتی تھی، پہلی بار وہ اکیلے آئی تھی۔ میری بیوی بھی مسلسل روتی جا رہی تھی، پریشانی سے بار بار اپنے بال نوچ رہی تھی۔ ہماری بیٹی کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ اس حال میں کیوں گھر آئی ہے؟ کہیں اس کا شوہر سے جھگڑا تو نہیں ہو گیا؟ کچھ دن پہلے تک تو سب ٹھیک تھا۔ وہ سوچ سوچ کر پاگل ہونے لگی، کہنے لگی میں نے تو کل بھی کال کی تھی، تب بھی یہ بالکل ٹھیک تھی، پھر آج نہ جانے ایسا کیا ہو گیا؟ میں خود بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ بیٹی کی حالت بہت زیادہ تشویشناک ہو چکی تھی، اسے ہوش نہیں آ رہا تھا، اور 2-3 روز ہم اپنی بیٹی کو لے کر ہسپتال ہی رہے تھے۔ ان دنوں ہمیں دنیا کا ہوش بھول چکا تھا۔ میرے لیے دنیا سے بڑھ کر میری بیٹی تھی، اور بہت چھوٹے دل کی مالک تھی۔ یقیناً اس کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ ہوا تھا جو وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ جب اسے ہوش آیا تو ہمارے اٹکے ہوئے سانس بحال ہوئے تھے، مگر وہ بالکل چپ چپ سی تھی۔ ہم اسے لے کر گھر آ گئے۔ میں نے اور میری بیوی نے اسے بہلانے کی بہت کوشش کی۔ ہم نے محسوس کیا تھا کہ اس دوران میں نے اپنے داماد کو فون کر کے اپنی بیٹی کی حالت بتائی تھی۔ تب بھی وہ اپنی بیوی کو ملنے نہیں آیا تھا۔ میں اپنی بیٹی سے پوچھنا چاہتا تھا کہ ان کے درمیان کیا ہوا تھا، اس کا شوہر اچانک کیوں بدل گیا۔ اگر جب بھی پوچھتا تو وہ رونے لگ جاتی۔ میری بیوی نے جب مجھے منع کیا، کہنے لگی ابھی سے پہلے ٹھیک ہونے دو پھر پوچھنا، مجھے خوف ہے کہ اسے پھر سے کچھ نہ ہو جائے۔ میں بھی خاموش ہو گیا، انتظار کرنے لگا۔ میری بیٹی مجھے خود بتائے گی۔ زندگی معمول پر آ گئی۔ بیٹی واپس جانے کا نام نہیں لے رہی تھی، نہ داماد لینے آیا۔ ایک روز میں کلینک سے لوٹا تھا، اپنے کمرے کے دروازے پر میرے قدم رک گئے۔ میرے کمرے کے اندر سے میری بیٹی روتی ہوئی میری بیوی کو خود پر گزری قیامت کا بتا رہی تھی۔ اس کے الفاظ نے میرا دل مٹھی میں لے لیا تھا۔ میں پوری بات سن کر ساکت ہو گیا تھا۔ میری بیٹی بری طرح رو رہی تھی۔ اس کی زندگی سسرال میں اچھی تھی، شوہر بہت محبت کرتا تھا۔ چند روز پہلے شوہر کے ساتھ بازار کے ریسٹورنٹ میں کھانا کھایا، ضد کر کے وہاں اسپائسی کھانا کھا لیا، جس کو کھانے کے بعد اس کی حالت کافی بگڑ رہی تھی۔ وہ شوہر سے اپنی حالت چھپا رہی تھی، مگر اگلے روز تک اس کے معدے میں تکلیف شروع ہو چکی تھی۔
اس کا شوہر گھبرا گیا، اسے ہسپتال لے جانا چاہا تو میری بیٹی نے روک دیا، اسے کہا کہ تم اطمینان سے اپنے دفتر جاؤ، میں ڈاکٹر کو کال کر کے اپنا چیک اپ کروا لوں گی۔ بیٹی کے سسرال میں ایک فیملی ڈاکٹر ہمیشہ سے آتا رہتا تھا۔ بتانے لگی کہ جب شادی ہو کر گئی تھی ہر بار طبیعت خراب ہونے پر وہی ڈاکٹر گھر آتا تھا، اس روز بھی میں نے اس ڈاکٹر کو کال کر دی۔ میرا شوہر اطمینان سے چلا گیا، ڈاکٹر گھر آیا تو میری بیٹی کا چیک اپ کرتے ہوئے بہانے سے اس سے پوچھنے لگا۔ گھر پر اس روز کوئی نہیں تھا۔ میری بیٹی نے اسے بتایا کہ گھر والے رشتے داروں کے ہاں کسی شادی میں گئے ہوئے ہیں، شوہر کو دفتر جانا تھا اس لیے وہ گھر پر اکیلی ہے۔ ڈاکٹر نے اطمینان سے سر ہلایا، اس کا چیک اپ کر کے اسے ایک دوا دی جس سے اس پر نشہ طاری ہو گیا اور اس کا دماغ سنسنانے لگا، وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ ڈاکٹر نے شرافت کا لبادہ اتار کر اپنی اصلیت ظاہر کر دی، میری بیٹی کو نشے کی دوا دے کر اس کے ساتھ زیادتی کرنے لگا۔ وہ ہوش و حواس میں نہیں تھی، نشے کی وجہ سے مزاحمت نہیں کر پا رہی تھی۔ ڈاکٹر کو روکنے کی کوشش کرتی رہی مگر وہ نہیں رکا اور اس کی عزت کو تار تار کر دیا۔ وہ بڑی عمر کا مرد تھا، میری معصوم سی بیٹی کو اپنے ظلم کا نشانہ بناتا رہا اور پھر اسی حال میں چھوڑ کر گھر سے بھاگ گیا۔ میری بیٹی کا شوہر بیوی کی فکر میں جلدی گھر لوٹ آیا اور بیوی کو نشے کی حالت میں پڑے ہوئے پایا تو پھترا کر رہ گیا۔ اسے لگا اس کی غیر موجودگی میں اس کی بیوی کسی کے ساتھ تعلق بناتی ہے۔ اس نے میری بیٹی پر الزامات کی بوچھاڑ کر دی تھی، اس پر بری طرح چیخنے چلانے لگا، بولا میں تو تمہیں معصوم سمجھتا تھا، تمہاری شکل و صورت کا دیوانہ ہو گیا تھا، تمہیں اتنی عزت اور مان دیا، مگر تم تو اتنی آوارہ لڑکی نکلی کہ موقع دیکھتے ہی اپنے عاشق کے ساتھ میرے گھر میں وقت گزارنے لگ گئی۔ میری بیٹی تب ہوش میں نہیں تھی، شوہر کی بات سمجھنے کی کوشش کرتی رہی، صفائی دینا چاہتی تھی مگر اسے ٹھیک سے جواب نہیں دے پائی۔ اس کا شوہر چیختا چلاتا رہا اور گھر سے نکل گیا۔ میری بیٹی کا نشہ اترنے لگا تو خود پر گزری قیامت کو یاد کر کے وہ بری طرح روتی رہی۔ رات کو دیر سے اس کا شوہر گھر آیا تو میری بیٹی نے روتے ہوئے اسے اپنی قسمیں کھا کر یقین دلایا کہ ڈاکٹر نے اس کے ساتھ زبردستی زنا کیا تھا، وہ اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی، نشے کی دوا میں بھی اس ڈاکٹر نے اسے دی تھی، مگر بیٹی کے شوہر نے اس پر یقین نہیں کیا۔ اس سے بولا وہ ڈاکٹر ہمارا فیملی ڈاکٹر ہے، اتنی بڑی عمر کا ہے، کافی عرصے سے ہمارے گھر آ رہا ہے، میری بہنوں کو چیک کرنے بھی آتا ہے، اس نے کبھی کسی کے ساتھ کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں کی۔ الزام لگانے کے لیے تم نے بہت ہی غلط انسان کا انتخاب کیا، میں ڈاکٹر کو پہلے سے جانتا ہوں، جبکہ تمہیں تو میری زندگی میں شامل ہوئے ابھی بامشکل 2 ہی ماہ ہوئے ہیں۔ اس نے میری بیٹی کا یقین نہیں کیا تھا، میری بیٹی روتی رہی، منتیں کرتی رہی، شوہر کے آگے ہاتھ جوڑ کر معافیا مانگتی رہی، مگر اس نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ اس وقت رات ہے، میں اتنا بے غیرت نہیں ہوں کہ تمہیں اس وقت گھر سے نکالوں، مگر صبح ہوتے ہی میں تمہیں طلاق دے دوں گا، تم اس گھر سے چلی جانا، میں تمہاری ہر بدتمیزی اور ہر ضد برداشت کر سکتا ہوں مگر میں اپنی بیوی میں بدکاری بالکل برداشت نہیں کر سکتا۔ پوری رات میری بیٹی اپنے کمرے میں اکیلی پڑی روتی تڑپتی رہی مگر اس کا شوہر کمرے میں نہیں آیا تھا۔ اگلی صبح روشنی پھیلتے ہی اس نے میری بیٹی کو طلاق دے کر گھر سے نکال دیا تھا۔ وہ اس قدر ذہنی دباؤ کا شکار تھی، مشکل سے اکیلے ٹیکسی لے کر گھر پہنچی تھی اور ہمارے سامنے آتے ہی روتے روتے بے ہوش ہو گئی تھی۔ میری بیٹی اپنی ماں کو سب بتا کر بری طرح رو رہی تھی جبکہ میں وہیں دروازے پر جم کر کھڑا رہ گیا۔ میری بیٹی روتے ہوئے بار بار کہہ رہی تھی نہ جانے مجھے کس کے گناہ کی سزا ملی، میں نے تو کبھی ایسا گناہ کرنے کا سوچا بھی نہیں، اس کے ساتھ مخلص رہی، 2 ماہ میں میرے شوہر نے مجھے اتنا بھی نہیں پہچانا، وہ مجھ سے محبت کے دعوے کرتا تھا، میرے ساتھ ہوئی زیادتی پر میرا ساتھ دینے کے بجائے وہ مجھ پر تہمت لگا کر مجھے ہی چھوڑ گیا۔ وہ رو رہی تھی اور میرے دماغ میں اس لڑکی کی چیخیں آواز گونج رہی تھی جسے میں نے اپنے کلینک پر زیادتی کا نشانہ بنایا تھا، وہ بھی ایسے ہی روتے ہوئے مجھے بددعائیں دے رہی تھی، اس کے گھر والے بھی ایسے ہی سوال کر رہے تھے، اس کے باپ نے بھی اس لڑکی کا یقین نہیں کیا تھا۔ اس روز میں نے نہیں سوچا تھا مگر 23 سال بعد میں پہلی بار اس لڑکی کے بارے میں سوچنے لگا، نہ جانے اس کے باپ نے اسے معاف کیا تھا یا نہیں، یا شاید اس پر بھی بدکاری کا الزام لگا کر اس کے گھر والوں نے اسے دربدر کر دیا ہوگا، پتہ نہیں کسی شخص نے اسے قبول کیا بھی ہوگا یا نہیں، مجھے کچھ خبر نہیں تھی۔ میں بے جان سا دروازے کے پاس بیٹھتا چلا گیا اور مجھے اپنی جوانی میں سنائے جانے والا وہ جملہ یاد آنے لگا جس پر میں دوستوں کے ساتھ ہنسا کرتا تھا، مگر آج ایسا میرے ساتھ ہوا تو مجھ پر مکافات پورا ہو گیا تھا۔ زنا ایک قرض ہے جو آپ پر لوٹ کر ضرور آتا ہے،
اور ایسا ہی ہوا تھا۔ میری بیٹی میرے کیے کی گناہ کی سزا بھگت رہی تھی۔ مجھے شرمندگی ہی شرمندگی رہتی تھی، خود سے نفرت محسوس ہوتی تھی۔ میں اپنے گناہ کی روز معافی مانگتا ہوں، مگر ایسا لگتا ہے کہ اس گناہ کا بھاری پن ہمیشہ ہی قائم رہنے والا ہے۔